السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ککشا 10 کی کتاب جان پہچان، اور اس کا جو ٹاپک ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے غزل۔ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول ترین صنف شکن ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، عشق و محبت کی باتیں کرنے کے ہیں۔ لیکن اب غزل کا دامن ہے وہ وسیع ہو چکا ہے۔ اب اس میں حسن و عشق کے علاوہ ہر قسم کے مضامین کے بیان کیے جانے لگے ہیں، یعنی ہر طرح کے ہر قسم کے ہیں وہ بیانات ہے وہ کیے جانے لگے ہیں حسن و عشق کے علاوہ۔ مثلاً بات کی جائے اخلاقی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی اور تصوف کے مسائل وغیرہ، ان سبھی مضامین پر ہے وہ غزلیں ہیں وہ کہی جانے لگی ہیں۔ لیکن اب بھی اس کا خاص موضوع ہے، خاص جو ٹاپک ہے، خاص جو موضوع ہے وہ حسن و عشق کا بیان ہی ہے، کیونکہ یہ صرف اسی کے لیے ہے، مخصوص ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ غرض یہ کہ غزل کا پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر غزل کا دوسرا شعر میں مطلع ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور یا مطلع یہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یہ بہت مرتبہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غزل کا آخری شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے، تو پیارے بچوں اسے مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر ہے وہ اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ غزل کا سب سے عمدہ شعر، سب سے شاندار شعر شاہ بیت، کیا؟ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے، جس میں ردیف نہ ہو، جس میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو۔ کیا ہو؟ جس میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اور جس میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اور غزل میں مضامین اور اشعار، غزل میں مضامین اور اشعار کی قید نہیں، یعنی غزل ہے اس میں کوئی بھی مضامین پر اور کوئی بھی اشعار کی جو مضامین، یعنی کوئی بھی ٹاپک پر ہم وہ غزل لکھ سکتے ہیں۔ اشعار یعنی اس کی کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے، وہ جتنے چاہے اتنے اشعار ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یوں تو غزل میں عموماً 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، لیکن بعض میں زیادہ بھی ملتے ہیں۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر شعر کی معنی کے لحاظ سے مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی ایک شعر میں ایک بات پوری پختہ بتا دی جاتی ہے، ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ غزل کی تعریف کرتے ہوئے رشید احمد صدیقی نے فرمایا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ کیا ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ فراق گورکھپوری کا قول ہے کہ غزل ہے وہ مختلف پھولوں کی کیا ہے؟ مالا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بچوں آپ کو یہ غزل ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔
اب ان سے سمبندھت، ان سے متعلق کچھ سوالات ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ سوالات ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اسے روک کر آپ اپنی کاپی کے اندر ہے وہ تحریر بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم سوالات پر چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا سوال ہے، غزل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں لکھنا ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی یعنی شابدک ارتھ کیا ہے؟ تو اس کا اتر لکھنا ہے آپ کو، جواب لکھنا ہے، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا عشق و محبت کی باتیں کرنے کے ہیں۔ تو غزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں کی باتیں کرنا، یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ اگلا تیسرا سوال ہے، وہ ہے مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو مطلع ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف و قافیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حسن مطلع یا مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ حسن مطلع یا مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب لکھنا ہے ہمیں، اگر غزل کا دوسرا شعر یا دوسرے شاعر میں مطلع ہو، کیا ہو؟ مطلع ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حسن مطلع یا پھر مطلع ثانی کہیں گے۔ اگلا سوال ہے، مقطع کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو غزل کا آخری شعر، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا نام ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، غزل کا سب سے عمدہ شاعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا سب سے عمدہ شاعر کیا کہلاتا ہے؟ تو میں نے غزل پڑھائی تھی تب میں نے بتایا تھا، غزل کا سب سے عمدہ شاعر ہے، غزل کا سب سے عمدہ شاعر ہے وہ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ اگلا ساتواں جو سوال ہے ہمارا، وہ ہے غیر مردف غزل کیا ہے؟ غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں تحریر کرنا ہے، جس میں ردیف نہ ہو، کیا نہ ہو؟ جس میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اگلا جو 8واں سوال ہے ہمارا، وہ ہے ردیف کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ ردیف کسے کہتے ہیں؟ تو ردیف ہے وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا 9واں، وہ ہے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے پروانہ افسانہ، تو ہم وزن ہیں، ایک جیسے ہیں، مگر ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ آنا جانا وغیرہ اس طرح کے الفاظ وہ ہم وزن ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک اگزامپل یہاں پر سمجھو، یہ دیا ہوا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو اس کے اندر حباب اور سراب
یہ والا جو نام ہے نا حباب اور سراب، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے قافیہ، کیا ہے؟ یہ تو قافیہ۔ اور جو لاسٹ کے اندر یہ والا دکھائی دے رہا نا کیسی ہے کیسی ہے، تو یہ ہے ردیف۔ یعنی اس کے اندر پوچھا ہے ہم نے قافیہ کسے کہتے ہیں، تو وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو کسی اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ والا میں نے بتایا ہے یہ قافیہ ہے، یہ والا ہے وہ ردیف ہے، یعنی اس ردیف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یہ قافیہ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے۔ دوسری بات یہ اس کے آواز ہے وہ ہم وزن ہے، کیا ہے؟ ایک جیسی ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے غزل کے بارے میں آپ کافی سمجھ چکے ہوں گے، اور غزل کے بارے میں کوئی بھی سوال آئے جو میں نے کروائے ہیں وہ سبھی آپ اچھے سے ہیں وہ تحریر کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔